طرح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مزید کرم یہ کیا کہ تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اور حدیث کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر احسانات پر احسانات کیا ہے اور کرتے رہتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا انسانوں کا شکر ادا کریں گے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے جتنے احسانات ہیں اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے مواقع عنایت فرماتا ہے، وہ مواقع ایسے دیتا ہے کہ تھوڑا اپنے بچے اس کا اثر زیادہ دیتے ہیں، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موقع دیتے رہتا ہے۔ کیونکہ پہلے کی قوموں کی، پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کی جو قومیں تھی، پہلے کے جو لوگ تھے، ان کی عمریں تو ہم سے زیادہ ہوتی تھی، تو وہ تو ہمارے سے عبادتوں میں آگے ہوں گے، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کا بیان کیا، ایسے مواقع کا صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع ہم کو دیا ہے کہ ان مواقع کے اندر ہم تھوڑا عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب زیادہ دے۔ کیونکہ جو مہینے اب چل رہے ہیں، یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، سورہ توبہ کے اندر۔ ہم بھی کبھی غور کریں، قرآن کو کھول کے دیکھیں، سورہ توبہ، سورۃ توبہ جو ہے پارے 10 میں 10 پارے کے اندر سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ جو ہے اس کی ترتیب میں جو نمبر ہے وہ 9 نمبر پہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ شہر 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو سال کی جو ترتیب ہے، وہ سال کا جو ترتیب اللہ کے پاس، وہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ 12 مہینوں کی ہے، 12 مہینوں کی اللہ کے پاس جو کیلنڈر، اللہ کا جو کیلنڈر ہے، ہم تو کیلنڈر میں بنائے، ہمارا کو معلوم ہے فروری کا مہینہ، ہم کو یہ پورا سال معلوم ہے، لیکن ہم کو جو ہے قمری مہینوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ کے یہاں سال کے مہینوں کی ترتیب جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ 12 مہینوں کی ترتیب جو لکھی اللہ کی کتاب میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے یوم خلق السماوات والارض، یہ جو ترتیب ہے یہ شروع سے ہے، یعنی زمین اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جب سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان جو ہے 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے ذی القعدہ، یعنی جو اب چل رہا ہے مہینہ، آج 15ویں تاریخ ہے ذی القعدہ کی، آپ جو چل رہا ہے یہ مہینہ، اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے لیے، اپنی لڑائی جھگڑے کے لیے منع کیا ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مہینوں کے اندر اگر تم سے کوئی جھگڑا بھی کرے تو ان مہینوں کے اندر جھگڑا نہ کرو، ان مہینوں کے اندر اگر تم سے لڑنے کے لیے، یعنی فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے دور جہالت میں بھی ایک
ان مہینوں کی اتنی حرمت اتنی قدر کی جاتی تھی، اگر باپ کا قاتل بھی مہینوں میں مل جاتا وہ خالی مہینوں میں دوسرے مہینوں میں باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا لیتا، لیکن اس مہینے میں ان مہینوں کے اندر باپ کا قاتل بھی ملتا ہے تو باپ کے قاتل سے انتقام نہیں لیتا بلکہ ان مہینوں کی تعظیم کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مہینوں کے اندر جو جتنا زیادہ عبادت کریں گے یعنی عبادت جتنا بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کی برکت سے اس کی عبادت کے اندر اجر زیادہ دیں گے، اگر گناہ بھی کرے گا تو اس کی سزا بھی زیادہ دیں گے۔ ان مہینوں کے اندر کہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے کون سے ہیں ہم ذہن میں رکھیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام، یہ ترتیب سے ہیں، یہ ایک ساتھ 3 مہینے ہیں۔ اس کے بعد ایک درمیان میں ایک مہینہ آتا جو ماہ رجب المرجب کا مہینہ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کا خلاصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ 4 مہینے وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اب قرآن کے اندر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مہینوں کے اندر تم تھوڑی نیکی کریں گے تو اللہ اجر دیں گے، یہ برکت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینوں کی شان بتایا کہ تم تھوڑی نیکی کریں گے تو تم کو اللہ اس کا اجر زیادہ دیں گے، لیکن تم اس میں تھوڑا ایک گناہ بھی کریں گے، ایک بڑا گناہ بھی کریں گے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر ہم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کے اندر وہ آیت کو کھل کے بیان کریں گے تو سمجھنے والے ایسا نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آگے کی آیت میں بیان آگے کی جو آیت ہے اس کو میں نہیں پڑھوں گا، اتنا یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں فرمایا۔ یہ جو میں آیت پڑھا سورہ بقرہ کی آیت شروع میں ابتدا میں بیان کی ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھا، سورہ بقرہ کو سے سنا ہے۔ میں یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھنے والے بنے، ہم کو بھی قرآن کا شوق ہو، ہم کو بھی قرآن کا ذوق ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ آج قرآن کو ہم داغداروں کا زینت بنائیں، آج ہمارے گھروں کے اندر کسی کا انتقال ہوتا تو قرآن کو نکالا جاتا، یا گھروں کا اناگریشن ہوتا قرآن کو نکالا جاتا، آفس یا کمپنی دکان کی افتتاح ہوتی تو قرآن کو ہم پڑھتے، قرآن کو ہم رسمن پڑھتے، قرآن کو ہم اس لیے پڑھتے کہ بس ثواب کی کتاب ہے۔ یقیناً قرآن ثواب کی کتاب ہے، یقیناً قرآن سے پڑھنے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک حرف پہ 10 نہیں ہے، ایک حرف پہ یعنی ایک حرف اگر میں قرآن کا پڑھے گا اس کو 10 نیکی ہے۔ اب قرآن کے اندر کتنے حرف ہے؟ لاکھوں حرف ہے، اس کے کروڑے کیا ہیں؟ ہم اگر قرآن کو پڑھیں گے قرآن کے اندر کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ سیدھے راستے کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ غلط راستے کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کی کیسی پرورش کرنا اس کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرنا اس کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرنا اس کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کے اندر ہم ہمارے اہل و عیال یعنی ہمارے خاندان والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پتہ چلے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 197 الحج واشہر معلومات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، حج کے کچھ مہینے ہیں، حج کے مہینے یعنی علماء کرام بیان کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں حج کے مہینے شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال ذوالقعدہ سے حج کی شروع کے درجے یہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں علماء کرام جب کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر یعنی آج کے طرح پہلے کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، آج جیسا سفر ہوتا آج یہاں سے پلیٹ میں بیٹھیں گے تو سیدھا مکہ آج ہی پہنچ جاتا۔ اگر آج یہاں پہ نکل کے 4 گھنٹے 7 گھنٹے میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے میں مکے تک پہنچا۔ پہلے زمانے کے اندر ایسی سواریوں کا انتظام نہیں تھا، پہلے زمانے کے اندر حضور
بندے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اس لیے لمبے سفر ہوتے تھے۔ جب کبھی ان مہینوں کے اندر حج کسی پر فرض ہو گیا تو ان مہینوں کے اندر سفر کرتے ہیں حج کے لیے، تو فرماتے ہیں ان مہینوں کے اندر جب تم حج کے لیے نکلو، حج کا جو ارادہ کرتے نکلو تو فسوق فجور یعنی فحش ہر چیز سے بچ جاؤ، یعنی لڑائی جھگڑے سے بچ جاؤ، آپ فحاشی سے بچ جاؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ بیویوں سے دور ہو جاؤ۔ حج کا جب احرام باندھ لو، حج کی تیاری کر لو تو یہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ حج کا موقع ایسا ہوگا میرے دوستو عزیزو، حج پہ اگر کوئی گئے، حج پر جانے والے ہیں تو وہ یہ چیزوں سے بچیں، یعنی حج کے اندر سب جنے عیش و آرام میں رہنے والے لوگ، سب نزاکتوں والے لوگ، یہاں پہ جو رہتے ہیں کسی کی چھڑکی نہیں سننے والے، کسی کے آموکات نہیں سننے والے، یہاں پہ آرام کا بچھونوں پہ بستروں پہ سونے والے، یہاں پہ جو ہے اچھی اچھی سہولتوں میں رہنے والے۔ لیکن جب حج کے لیے جاتے تو مشقتیں برداشت کرنا پڑتا، حج کے لیے جب جاتے تو مشقتوں کو جھیلنا پڑتا، کسی کا دھکا نہیں لگ سکتا، کسی کا جو ہے ہمارے کو چلنے میں اتنی تعداد ہوتی وہاں پہ، اتنی پبلک ہوتی وہاں پہ، کسی کا دھکا بھی لگ سکتا، کسی کا کوئی پاؤں بھی لگ سکتا، ہاتھ بھی لگ سکتا، کوئی ہمارے جسم سے اس کا جسم مس بھی ہو سکتا، اس کے اندر جھگڑا بھی ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تاکید فرما رہے ہیں کہ تم جب حج کے لیے جاؤ تو تم جو ہے لوگوں سے جھگڑا مت کرو، وہاں پہ تکالیف پیش آئے گی برداشت کرو، وہاں پہ مشقتیں پیش آئیں گی برداشت کرو، اور جو ہے اپنے ساتھ اپنا توشہ لے کے جاؤ، اپنے ساتھ اپنا توشہ یعنی اپنے ساتھ وہ چیزیں لے کر جاؤ جو وہاں پہ تمہاری ضرورت پڑے۔ حج کے موقع میں ایک حدیث میں آیا، ایک حدیث میں کیا آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں، حج کے لیے جب آتے تھے اہل یمن، واقعہ ہے بیان کر رہے ہیں کہ جب آتے تھے تو وہ جو ہے اپنے توشے کو برابر لے کے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہم تو توکل پہ آ رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کے بھروسے پہ آ رہے ہیں۔ جب وہاں پہ آ جاتے تو اپنے جیب خالی ہو جاتے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے، فرماتے ہیں علماء کرام کہ بتاتے ہیں توکل میں نہیں بلکہ لوگوں کے جیبوں پہ آتے۔ یہ چیز نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر رہے ہیں، اللہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہم حج کے لیے جائیں تو ہم وہاں کی تمام چیزوں سے، ایک جگہ قرآن کے اندر جو آیت پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کس پہ فرض کیا ہے وہ اللہ بتا رہے ہیں، کیسے لوگ جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں، اور حج کے راستے پہ وہ لوگ جائیں جو استطاعت رکھتے ہیں وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور وہاں جانے کی جو استطاعت رکھتے ہیں وہ کیسی استطاعت، یعنی وہاں جانے کا پورا خرچ ہو، اور یہاں پہ جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا نام نفار ہو، اور جو ہے تمام سواری کی سہولت یعنی تمام سواری کا خرچ ہو، وہاں پہ رہنے کا جتنے دن ہم رہ رہے ہیں وہاں کا مکمل خرچ ہو۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پہ حج فرض ہو گیا، آج حج فرض ہو گیا تو ہیلے حوالے کرتے ہیں، حج فرض ہو گیا تو ہیلے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی بعد میں دیں گے، پورے سال دیں گے، آئندہ سال دیں گے، زندگی باقی رہی تو دیں گے، یا آخری اسٹیج میں ہم جب ہماری عمر 70 سال 75 سال ہو گئی، جب جائیں گے ہم تو جوان ہیں، اب جا کے کیا کریں گے، تو ہم آخری اسٹیج میں سوچتے ہیں کہ جب جائیں گے، اور بعض نے استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں جاتے۔ تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حج کی طاقت رکھتا، حج کو جانے کی استطاعت رکھتا اور وہ حج کو نہیں گیا، اگر وہ مر گیا اس کی پرواہ نہیں ہے، بولے وہ جو ہے یہودی ہو کے بنے یا نصرانی ہو کے، یعنی اس کی کتنی بڑی بڑی ہے اگر کسی پہ حج فرض ہو گیا۔ اور حج کے لیے جو جاتے ہیں میرے دوستو عزیزو، وہاں پہ مشقتیں بھی برداشت کرنا پڑتا، وہاں پہ جو ہے تکالیف بھی برداشت کرنا پڑتا، وہاں پہ پریشانی کو بھی برداشت کرنا پڑتا، وہاں پہ دھوپ کی تپش کو بھی برداشت کرنا پڑتا۔ عرفات کا میدان ایسا میدان ہے، وقوف عرفات وہاں پہ حاجی ٹھہرتے ہیں تو وہاں پہ ایسی
شدت کی گرمی ہے، آپ کے گرمی کو برداشت کرنا ہے، ہم جو ہے لڑے جگہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے، حاجی پیسہ خرچ کر کے جو ہے نا لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے، مینا کے اندر ٹھہرتا ہے، عرفات کے اندر ٹھہرتا ہے، مزدلفہ کے اندر ٹھہرتا ہے، تمام مناسک کے ارکان جو مناسک ہے حج کے وہ تمام اراکین کو پورا کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرے حج سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر حج کے اندر حج کے اراکین کے اندر اس کے اندر حج کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر دکھلاوا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی مجھ سے میں اگر حج کر کے آ جاؤں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، میں حج کر کے آ جاؤں تو میرے نام میں اضافہ ہو جائے، نام سے میرے الحاج لگ جائے، میری گھر کی تختی کے اوپر نام میں اضافہ ہو جائے الحاج فلاں بن فلاں، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے جو ریاکاری کے لیے کوئی بھی عبادت کرے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حج اخلاص نیت کے ساتھ یعنی دل کے اندر اخلاص ہے، مکمل اخلاص ہے، خالص اللہ کو رضا کرنے کے لیے حج کے سفر پہ جاتا ہے اور حج کے سفر پہ جا کر حج کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر بس یہی خیال ہے کہ میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جب وہ حج کرتا ہے، وہ جب حج کر کر واپس آتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہے گویا اس نے اپنی ماں سے ابھی جانا، اس نے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوا بچہ کوئی گناہ نہیں کرتا، پیدا ہوا بچہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا تو اس کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ ابھی پیدا ہو بالکل نیک۔ حج کر کے آ رہے ہیں، حج کر کے آنے کے بعد پھر وہ ہمارے جو ہے کاروبار میں چھوٹ، ہماری تجارتوں میں چھوٹ، ہمارے معاملے داریوں میں چھوٹ، بچوں کو چھوٹ سکھا رہے ہیں، بیوی کو چھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ کو چھوٹ بول رہے ہیں، تمام چھوٹ کا عزم بھی کر لے رہے ہیں، ارادہ بھی کر لے رہے ہیں کہ ہم حج کو جا کے آگے اس کو بتا لیں گے، اس کو دکھا لیں گے، اس سے دیکھ لیں گے۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اگر حج کو جانے والے حج کے یاد چل رہے ہیں، اگر نہیں ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی جانے والے ہیں ان کے سامنے بھی ہم بتائیں بلغوا انی ولو آیا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہم کو جو چیزیں معلوم ہو گئی ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہمارے پاس امانت ہے، اگر کوئی اللہ کی اس کے نبی کی بات ہمارے پاس آ گئی تو ہمارے پاس امانت ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ حج کے اندر مشقتیں برداشت کرنا پڑتا، حج کے اندر حاجی کا معاملہ کیا ہے ہم تصور کریں، غور کریں، لاکھوں روپے خرچ کر کے حاجی جا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر حاجی کیسے لباس میں اللہ بلا رہے ہیں، ایسا لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لباس میں بلا رہے ہیں کہ کروڑوں پتی ہے، ملینرز ہے، ارب پتی ہے، وہ بھی وہی لباس میں ہے۔ اگر غریب ہے صرف استطاعت حج کی رکھتا تھا، حج کے لیے برسوں سے جمع کیا تھا، اس کا بھی لباس وہ ہے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوٹ پینٹ پہنا ہوا نہیں ہے، بلکہ دو کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے اور کنگا نہیں کر سکتے۔ حاجی کے بارے میں ہم تصور کریں، دیکھیں مینا کے اندر حاجی کس طریقے سے ٹھہر رہا ہے اور عرفات کے اندر حاجی کس طریقے سے ٹھہر رہا ہے۔ حاجی کا جو احرام ہے میلا ہو گیا، سب کا میلا ہو گیا، سب اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ مزدلفہ کے اندر ہم دیکھیں 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں حاجی رہتے ہیں اور حاجی 10 ذی الحج کے دن کیا کرتے ہیں، آج ان کی حالتوں کو دیکھیں، کروڑوں روپے خرچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں، ہمارے سامنے آ گئے تو تم کچھ بھی نہیں ہے، سب ایک ہی ہے۔ ہم یہاں پہ جو ہے ہم دنیا میں رہ کر ہم جو ہے کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں، ہم تکبر میں جیتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کمتر ہے اس کے سامنے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں بھی فرمایا ہم تکبر کو کچل دیں، تکبر کو ختم کر دیں، ہم تکبر ہرگز نہ کریں، ہم اللہ کے سامنے بھی تکبر نہ کریں، ہم دنیا والوں کے سامنے بھی تکبر نہ کریں۔ اللہ کے سامنے تکبر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تکبر یہ ہے میں جو عبادت کروں وہ دنیا والے دیکھیں، میں جو عبادت کروں ریاکاری جو ہے وہ علماء کرام بتاتے ہیں یہ بھی تکبر ہے۔ ہم جو ہے تمام تکبر سے دنیا والوں کے سامنے بھی ہم تکبر
تکبر سے بچیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے نا ذرہ برابر بھی اگر اس کے دل میں تکبر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گرائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ہم جو بھی عمل کریں اخلاص نیت کے ساتھ، ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، ذرہ برابر بھی ریاکاری نہ ہو، ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں۔ جو ہم عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو جو حج نہیں کرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا اللہ حج کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے نبی کا روزہ ہم کو دکھائے، اللہ اپنے اللہ کا گھر ہم کو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتوں سے پائے۔